بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے سیف اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اندر ویڈیو ریئیکشن ویڈیو وتھ کرنٹ افیئر کی جو اندر ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور میں سیف اللہ خان آپ سے مخاطب ہوں۔ میرا جو یوٹیوب چینل ہے اس کا نام ہے سیف وتھ نیوز۔ تو دوستو، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے تحریک انصاف کی جو تحریک انصاف ہے، وہ تحریک انصاف گورنمنٹ سے لڑ پڑی ہے، یعنی کہ تحریک انصاف اپنی ہی گورنمنٹ سے لڑ پڑی ہے جو کہ پی کے میں ان کی حکومت ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم جو ہے وہ گفتگو کریں گے کہ بیسیکلی وہ جو ہے وہ اس میں کیا واقعہ پیش آیا ہے جس وجہ سے وہ لڑ پڑے ہیں، اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے اپنا بیرسٹر سیف نے جو کل ایک پریس کانفرنس کی ہے اس حوالے سے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ یہ پی ٹی ایم جو ہے منظور پشتین والی جماعت، اس کو کالعدم قرار دیا گیا تھا نا، تو وہ تحریک انصاف نے اس سے جو ہے نا وہ کر دیا ہے کہ مذمت کی ہے، جبکہ ان کی پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے کے پی کے میں اس کا موقف اور ہے۔ ایک چل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف ورسز پاکستان تحریک انصاف حکومت۔ یہ معاملہ کیا ہے اس کو ذرا ڈسکس کرتے ہیں۔ تو جناب، تحریک انصاف نے پشتون تحفظ موومنٹ بیسکلی پی ٹی ایم کو کالعدم قرار دیے جانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی خیبر پختونخوا کے معاملات میں مداخلت کر کے صوبے کو انتشار کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں کہا گیا کہ جناب، خیبر پختونخوا کے عوام نے حکومت اور فیصلہ سازی کا مینڈیٹ تحریک انصاف کو سونپا ہے۔ صوبائی حکومت کسی تخصیص اور امتیاز کے بغیر صوبے کے عوام کے آئینی، قانونی اور جمہوری حقوق کے تحفظ اور ان کی فلاح و بہبود یقینی بنائے۔ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے صوبائی حکومت کو کہا ہے کہ انتظامی امور میں غیر قانونی اور غیر مجاز مداخلت نہ صرف یہ کہ قبول نہ کی جائے بلکہ ہرگز اس کی اجازت نہ دی جائے، اور اس کے مرتکب عناصر کا قانون کے تحت محاسبہ کیا جائے۔ سیاسی کمیٹی نے کہا کہ سیاسی معاملات کا حل اندھی طاقت سے کشید کرنا آمریت کی روایت ہے، ایسے میں سنبھلتے نہیں بلکہ مزید پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ سیاسی کمیٹی کے مطابق پشتون تحفظ موومنٹ پر پابندی کسی مسئلے کا حل نہ طاقت اور تشدد کے ذریعے بنیادی سیاسی حقوق کو سلب کرنے کی کسی طور پر حمایت کر سکتے ہیں۔ تو بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کی جو کمیٹی ہے اس نے اپنی ایک کلیئر کٹ پوزیشن بتا دی ہے کہ جناب، ہم پی ٹی ایم کے اوپر پابندی لگانے کے حق میں نہیں ہیں۔ اچھا، اب یہ تو ہو گئی پی ٹی آئی کی پوزیشن۔ اب آ جائیں جو پی ٹی آئی کی حکومت کی پوزیشن ہے، ذرا اس کے اوپر آ جائیں۔ ہوا یہ ہے کہ صوبائی مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف، جو بیسکلی ایک ماؤتھ پیس ہوتا ہے کسی بھی حکومت کا، جو مشیر اطلاعات ہوتا ہے یا پھر آپ کہہ لیں کہ وزیر اطلاعات جو ہوتا ہے، وہ پوائنٹ آف ویو دیتا ہے، اسپوکس پرسن ہوتا ہے کسی گورنمنٹ کا۔ اس معاملے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے جو اسپوکس پرسن ہے وہ ہے بیرسٹر سیف۔ اب بیرسٹر سیف کا جو ہے وہ ایک ویڈیو بیان جاری ہوا ہے، اب اس ویڈیو بیان کو ذرا غور سے سنیے گا۔ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے پی ٹی ایم کو کالعدم قرار دینے کا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے۔ نوٹیفکیشن کے بعد پی ٹی ایم کو کسی قسم کے جلسے جلوس، اجتماع یا کسی سرگرمی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ پی ٹی ایم آئین پاکستان اور ریاست پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ اس کالعدم تنظیم کو 11 سے 13 اکتوبر کے اعلان کردہ اجتماع کے انعقاد کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کالعدم تنظیم ڈکلیئر ہونے کے بعد اس کی ہر سرگرمی پر پابندی عائد ہو چکی ہے۔ ضلع خیبر میں دفعہ 144 نافذ ہے۔ تمام قانونی اقدامات کے باوجود کالعدم تنظیم نے علاقے میں اجتماع کرنے کی کوشش کی۔ کالعدم تنظیم کے ارکان کا پولیس کے ساتھ تصادم ہوا۔ ناخوشگوار واقعے کی اطلاع ملتے ہی وزیر اعلیٰ علیم گنڈاپور نے فوری نوٹس دیا۔ وزیر اعلیٰ علیم گنڈاپور نے مسئلے کے پرامن حل کے لیے تحریک انصاف ضلع خیبر کے ارکان اسمبلی کو علاقے میں جانے کی ہدایت کی۔ کوکی خیل قبیلے کے عمائدین کو بھی مسئلے کے پرامن حل کے لیے انگیج کیا گیا۔ یہ اقدامات کمشنر پشاور اور ضلعی انتظامیہ کی نگرانی میں بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ انتظامیہ کی کوشش ہے کہ امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول میں رکھا جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا انتہائی سنجیدگی سے تمام معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے تمام عوام چاہے کسی جماعت سے بھی تعلق رکھتے ہوں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے تمام فریقین کو مدعو کیا ہے کہ ان کی سرکردگی میں مسائل کو پشتون روایات کے مطابق جرگے میں حل کریں۔ فریقین کو دعوت دیتے ہیں کہ افہام و تفہیم کے ذریعے مسائل کے حل کے لیے وزیر اعلیٰ کے جرگے میں شرکت کریں۔ تو یہ اب پوزیشن ہے
کہ بیرسٹر سیف جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پابندی لگ چکی ہے تو ہمیں تو اس کے اوپر ہی عمل کرنا ہے. ادھر پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ نہ کسی صورت اس ہم جو پابندی ہے ہم اسے کسی صورت نہیں مانیں گے. اچھا ابھی میں اس پہ ذرا اپنا تبصرہ اور تجزیہ تھوڑی دیر میں آپ کو دیتا ہوں, لیکن اب میں آپ کو بتانا شروع کرتا ہوں کہ ڈویژن جو ہے وہ کس طرح ہو رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی شاہد خٹک ان کا ٹویٹ سب سے پہلے آتا ہے. فرماتے ہیں بیرسٹر سیف کا بیان ان کا ذاتی بیان ہو سکتا ہے, تحریک انصاف کا نہیں. میں بیرسٹر سیف کے بیان سے اعلان لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں. تو انہوں نے اپنی حکومت کے ترجمان کے بیان سے اظہار لا تعلقی کر دیا. ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کے بعد ابو ذر سلمان نیازی, یہ پاکستان تحریک انصاف کے لائر بھی ہیں اور رہنما بھی ہیں, وہ کیا فرماتے ہیں. انہوں نے کہا آئی اسٹینڈ ود اسٹیٹمنٹ آف پی ٹی آئی پولیٹیکل کمیٹی regarding PTM. I condemn ban on PTM as member core committee of PTI. I openly disown statement of any other person. انہوں نے کہا کہ میں کور کمیٹی کا ممبر بھی ہوں اور میں اس سلسلے میں کسی نے بھی پی ٹی ایم کے اوپر پابندی کا جو بیان دیا ہے میں اس سے اظہار لا تعلقی کرتا ہوں, یعنی اپنی ہی حکومت کے ترجمان کے خلاف جا رہے ہیں. اظہر مشوانی ان کے سوشل میڈیا کا ایک وہ لڑکا ہے, اس نے ٹویٹ کیا, اس نے کہا جی تحریک انصاف پر پرتشدد ظلم اور پابندی پر تحریک انصاف پر تشدد ظلم اور پابندی غیر آئینی ہے, تو باقی پرم جدوجہد کرنے والی تنظیموں پر بھی تشدد ظلم اور پابندی غیر آئینی ہے. فارم 47 والی وفاقی حکومت کی کوئی حیثیت نہیں. بیرسٹر سیف کو پی ٹی آئی کی پریس ریلیز پڑھ اور سمجھ کر اپنے بیان دینے چاہیے, وفاق کی پٹی پڑھ کر نہیں. ٹھیک ہے, اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد شہزاد اکبر کا ایک اور ٹویٹ آتا ہے. شہزاد اکبر کیا فرما رہے ہیں, یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے. انہوں نے کہا حضور والا اسی وفاقی حکومت نے آپ کی جماعت کو بس کالعدم نہیں کیا, باقی کسر کوئی نہیں چھوڑی. فوجی عدالتوں میں مقدمات چل رہے ہیں اور جماعت کے بانی کو ناحق کیسوں میں ڈالا گیا, پابند سلاسل کیا گیا ہے, بہنوں بھانجے اور بیوی کو بھی زندان میں ڈال دیا ہے. پورے ملک میں آپ کو بھی جلسہ یا احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے. خدا را اپنا دامن اس اندھے ظلم سے جھاڑیے. پی ٹی آئی کو کسی صورت اس ظلم کا حصہ نہیں بننا چاہیے. یہ پالیسی ریاست کی نہیں, چند خود کو خدا سمجھنے والے انسانوں کی ہے. یہ عمران خان کی پی ٹی آئی نہیں ہے, نہ ہی اس کا ویژن ہے. خدا کے واسطے عمران خان کو خراب مت کریں. اصل پی ٹی آئی والے اس کا حصہ بننے سے انکار کریں اور شہریوں کو ان کا بنیادی حق دیں. اس کے بعد انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا شہزاد اکبر نے, اٹس اباؤٹ ٹائم ٹو گیٹ ریڈ آف مولز. تو یعنی کہ جو اندر گھسبیٹیے موجود ہیں ان سے جان جو ہے وہ چھڑوائی جائے, یا جو اندر ایجنٹ موجود ہیں ان سے جان چھڑوائی جائے. معاملہ کیا ہے ذہن میں رکھیے گا کہ بیرسٹر سیف نے ہی آج سے چند دن پہلے جب پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج چل رہا تھا تو اس وقت انہوں نے وہ بیان دیا تھا 2 مختلف ٹاک شوز کے اندر جا کے کہ جی جے شنکر سیکرٹری خارجہ ہیں ان کے بھارت کے, ان کو دعوت دی تھی کہ جناب آپ آئیے اور آ کے جو ہے وہ احتجاج میں شرکت کریں, اور آ کے احتجاج سے آپ جو پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ہے اس سے آپ خطاب بھی کریں. تو اس کے اوپر بہت تنقید ہوئی تھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کہ دیکھا ان کے مقاصد دیکھ لیجئے, ان کے مقاصد جو ہیں وہ کس قسم کے ہیں. یہ بیسکلی انوائٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو پاکستان کے دشمن ملک سے تعلق رکھتے ہیں. اب بیرسٹر سیف نے یہ بیان دیا ہے, وجہ کیا ہے. اب ذہن میں رکھیے گا کہ بیرسٹر سیف جو ہیں وہ بیسکلی ان کو اپوائنٹ کس نے کیا ہوا ہے, وہ اپوائنٹ کیا ہوا ہے علی امین گنڈاپور نے. وہی علی امین گنڈاپور جو تقریباً اپروکسیمیٹلی 28 گھنٹے کے لیے غائب ہو گئے تھے, ٹھیک ہے, اسلام آباد میں. اور اس کے بعد انہوں نے وہ مرغلا کی پہاڑیاں اور پتھر. جی تو دوستو, اس طرح کی ہماری مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمیں اپنے فیڈ بیک کے ذریعے بتائیں کہ ہماری ویڈیو میں کیا کیا کمیاں ہیں, ہم انہیں پورا کرنے کی کوشش کریں. اللہ حافظ.